अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 15 स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं चलता हूँ फिर। वो सईदा अम्मा के साथ बाहर सहन में निकल आया। उसका ख्याल था मामा किचन में बर्तन रख के उसे खुदाफिज कहने तो ज़रूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। वो कुछ देर सईदा अम्मा से बेमकसद बातें सहन में खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। सईदा अम्मा के लहजे में इतनी सर्द महरी न होती तो उनसे अम्मामा को बुलवाने का कहते हुए उसे झिझक महसूस न होती। सईदा अम्मा के घर से निकलते हुए उसने पहली बार इस मोहल्ले में उनके सामने वाले घर को सर उठाकर देखा। वहाँ से अकेले वापस आना उसे खिल रहा था। वो इतने साल से इसके बगैर ही रहा था। उसे कभी तन्हाई नहीं चुभी थी। उसने एक रात उसके साथ गुजारी थी और तन्हाई का मफ़हूम उसकी समझ में आ गया था। वहाँ से वापसी की ड्राइव उसकी ज़िंदगी की सबसे तवील ड्राइव थी। कल भाई साहब के यहाँ चलेंगे, उन्हें बताएंगे सब कुछ, वही बात करेंगे सालार से। सीधा अम्मा उसके पास बैठी कह रही थीं। वो बेहद परेशान थी। मामा ने उनकी बात की ना ही तायीद की और ना तरदीद। अब उसका दिल कुछ भी कहने को नहीं चाह रहा था। वो बस अपने बेड पर कंबल ओढ़े चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। अच्छा चलो अब सो जाओ बेटा, सुबह सहरी के लिए उठना भी होगा। सईदा अम्मा को अचानक ख्याल आया। बेड से उठकर कमरे से निकलते हुए उन्होंने पूछा, लाइट ऑफ कर दूं? पिछली रात एक धमाके के साथ उसे याद आई थी। नहीं, रहने दें, वो भराई आवाज़ में कहते हुए लेट गई। सईदा अम्मा दरवाज़ा बंद करके चली गईं। कमरे की खामोशी ने उसे सालार के बेडरूम की याद दिलाई। हाँ अच्छा है ना, मैं नहीं होंगी, आराम से लाइट ऑन करके ही सो सकता है वो, यही तो चाहता था वो फिर से रंजीदा होने लगी और तभी उसका सेल फोन बजने लगा। मामा की फ़ोन की गर्दिश पल भर के लिए तेज़ हुई। वो इसे बिलाखिर कॉल कर रहा था। उसने बेहद खफगी के आलम में फ़ोन बेड साइड टेबल पर फेंक दिया। वो उसे साथ लेकर नहीं गया था और अब उसे उसकी याद आ रही थी। उसकी रंजीदगी गुस्से में बदल रही थी। वो इस तरह क्यों कर रही थी कि राई को पहाड़ बना रही थी। उसने जैसे अपना तजज़िया किया, इस तजज़िये ने भी उसे तकलीफ़ दी। मैं ज़ोदो रंज हो गई हूँ, या वो जानबूझ के मुझे बुरी तरह इग्नोर कर रहा है, ये जताना चाहता है कि मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसके दोस्त, ऑफिस और फैमिली, बस ये अहम है उसके लिए। दोबारा कॉल नहीं आई। चंद मिनट बाद एक मैसेज आया। उसे यकीन था वो यकीनन उसे कहेगा कि वो उसे मिस कर रहा है। टेक्स्ट मैसेज में उसके लिए एक रीलोड कार्ड नंबर था और उसके नीचे 2 लफ्ज़, गुड नाइट स्वीटहार्ट। पहले उसे शदीद गुस्सा आया, फिर बुरी तरह रोना। उसे पहले भी ज़िंदगी में सालार से बुरा कोई नहीं लगता था और आज भी उससे बुरा कोई नहीं लग रहा था। अमामा से बात करवा दो, मैं और तैयबा भी उससे बात कर लें। शादी कर ली, उसे घर भी ले आओ। अब किसी काम में हमारा भी कोई हिस्सा है या नहीं? सिकंदर इब्तदाई सलाम दुआ के साथ छूटते ही उससे कहा, वो आज अपने मैके में है। सालार ने कुछ सोच कर कहा, वो अभी कुछ देर पहले ही सईदा अम्मा के घर से वापस आया था। तो बरखुरदार तुम भी अपने ससुराल में ही ठहरते, तुम मुंह उठाकर अपने अपार्टमेंट में आ गए। सिकंदर ने उसे डांटा। वो जवाबन हंसा। मम्मी पास ही हैं, उसने मौजू बदला। हाँ क्यों, बात करनी है? नहीं, फ़िलहाल तो आपसे ही करनी है, बल्कि ज़्यादा सीरियस बात करनी है। सिकंदर यकदम सीधे होकर बैठे। ये सालार सिकंदर था। वो अगर सीरियस कह रहा था तो यकीनन बात बहुत सीरियस थी। क्या बात है? मुझे असल में आपको आमना के बारे में कुछ बताना है। सिकंदर उलझ गए। वो आमना के बारे में उन्हें निकाह के बाद ही बता चुका था।
ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی، جس کے ساتھ اس نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر سبت علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کی بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی لبرل تھی اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا، جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدرے خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے ان کے پاس ہی تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہیں، لیکن وہ امامہ ہی ہیں۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں لگی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد عجلت کے عالم میں باہر نکل گئے۔ طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کر آئیں گے، طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ سے اپنی آخری اولاد کی سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ سکندر عثمان اس سے ناراض نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ان تمام خدشات کو سمجھ سکتا تھا جو ایک دم ان کے ذہن میں جاگ اٹھے تھے۔ اتنے سال سے ہاشم مبین کی فیملی کے ساتھ ان کے تمام تعلقات مکمل طور پر منقطع تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ پرسکون تھا۔ امامہ کی اس فوری گمشدگی کے بعد شروع کے چند مہینے وہ انہیں تنگ کرتے رہے تھے، لیکن جوں جوں انہیں یقین ہوتا گیا کہ سکندر عثمان اور سالار کا واقعی امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ساری گرد جیسے آہستہ آہستہ بیٹھتی گئی۔ اس کے باوجود مبین ہاشم کو اب بھی یقین تھا کہ رابطہ نہ ہونے کے باوجود امامہ کو بھگانے میں سالار کا کسی نہ کسی طرح ہاتھ ضرور تھا، اور یہ بات ثابت کرنا مشکل تھا، اور اب 9 سال بعد یکدم جیسے ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہاشم مبین اور اس کی فیملی کیا طوفان اٹھاتی، اس کے بارے میں سکندر کو کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ اگر پریشان تھے تو سالار ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، اور اس وقت اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس خالی بستر اور تکیے کو دیکھا۔ اسے پچھلی رات اس تکیے پر بکھری زلفیں یاد آئیں۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ وہیں تھی، اس تکیے سے اس کے کندھے اور اس کے کندھے سے اس کے سینے تک آتی ہوئی وہ سیاہ ریشمی زلفیں ایک بار پھر اس سے لپٹنے لگی تھیں۔ اس نے لائٹ آف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پچھلی رات نہیں تھی کہ اسے تاریکی میں بھی نیند آ جاتی۔ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ غصہ، رنج، افسوس اور آنسو، وہ ایک کیفیت سے نکلتی دوسری میں داخل ہوتی رہی۔
سحری کے وقت بھی اس کا دل بستر سے نکل کر سیدہ اماں کا سامنا کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ سیدہ اماں اسے مجبور نہ کرتی تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتی۔ واپس کمرے میں آنے پر اس نے ایک بار پھر اپنے سیل پر سالار کی مسڈ کال دیکھی۔ اس نے سیل آف کیا اور کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ سالار نے 10 بجے کے قریب آفس سے اسے کال کی، سیل آف تھا۔ 11 بجے کال کرنے پر ایک بار پھر سیل آف ملا۔ اس دفعہ اس نے سیدہ اماں کی لینڈ لائن پر کال کی۔ امامہ سو رہی ہے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی سرد مہری سے اطلاع دی۔ اچھا، جب وہ اٹھے تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے کال کر لے، اس نے پیغام دیا۔ دیکھوں گی، اگر اس کے پاس فرصت ہوئی تو کر لے گی۔ سیدہ اماں نے یہ کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ سیل ہاتھ میں پکڑے رہ گیا۔ اگلے 5 منٹ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا سیدہ اماں کی بات پر غور کرتا رہا۔ امامہ کو اس کا پیغام مل گیا تھا اور سیدہ اماں نے سالار کو دیا جانے والا جواب بھی اسے سنا دیا۔ وہ خاموش رہی۔ آج بھائی صاحب کی طرف چلیں گے، سیدہ اماں نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ آج رہنے دیں، سالار کے گھر والے آ رہے ہیں، بعد میں بات کر لیں گے، امامہ نے سیدہ اماں سے کہا۔ سالار نے 1:30 بجے کے قریب فون کیا اور اس کی آواز سنتے ہی کہا، تھینک گاڈ تمہاری آواز سننا نصیب ہوئی مجھے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور پہنچنے والا ہوگا، تم تیار ہو جاؤ، سالار نے اس کی خاموشی نوٹس کیے بغیر اسے اطلاع دی۔ ڈنر کے لیے کیا بنانا ہے؟ ماما نے جواباً کہا۔ کون سا ڈنر؟ تمہارے پیرنٹس کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ نہیں، ڈنر فرقان کے گھر پر ہے، میں ڈنر خود تیار کر لوں گی، اس نے اس اطلاع پر دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ ڈنر وہ ہم دونوں کے لیے نہیں بلکہ ممی پاپا اور انیتا کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کچھ خفیف سی ہو گئی۔ لیکن سحری کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، میری فیملی میں روزے وغیرہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن پوچھ لوں گا اور کر لیں گے کچھ نہ کچھ، فریج میں بہت کچھ ہے، تم اس جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ ہیلو، سالار نے جیسے لائن پر اس کی موجودگی کو چیک کیا۔ میں سن رہی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ امامہ، تم اور سیدہ اماں کل رات رو کیوں رہی تھیں؟ سالار نے بالآخر وہ سوال پوچھا جو پچھلی رات سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایسے ہی، وہ کچھ دیر کے لیے جواب نہیں دے سکی اور سیدہ اماں کا موڈ بھی کچھ آف تھا۔ پتہ نہیں، تم پوچھ لیتے، اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا مگر مجھے لگا ابھی مناسب نہیں، جواباً امامہ خاموش رہی۔ چلو اب تم تیار ہو جاؤ، گھر پہنچ جاؤ، مجھے میسج کرنا، اگر میں فری ہوا تو تمہیں کال کر لوں گا، امامہ نے جواباً اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا دل چاہا اس سے کہے ضرورت نہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔